آذان کی صدا آ رہی ہے مسجد سے، بیوی سامنے آئی، کہا خیریت تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے جب اذان ختم ہوئی پوچھا یا رسول اللہ اذان ہو رہی تھی، میں آپ کے سامنے آئی، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میرے باپ کو آپ نے نہیں پہچانا، میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب مسجد سے اذان کی صدا ہوتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ اچھا ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ایک ایک پڑیا آپ لوگ کو زہر کھلا کر کے ہم جائیں گے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے کہ بڑے بوڑھے تو بعد میں کھسک کر کے آئے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پہلے آ گئے تھے۔ اٹھنڈی چونی کے حوالے سے آپ کی خدمت پر پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کہاں، آپ دل و دماغ سے دھیان سے ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سنیے گا۔ میں جب آیا اس بستی میں 22 کوٹا میں تو بہت سال کے بعد آیا ہوں۔ راستے سے جب گزرا، گلی سے جب گزرا، تب مجھے یاد آیا کہ وہ یہاں آ چکا، لیکن ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد آیا ہوں۔ اور ہم سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ شاید اکیڈمی عائشہ چلا رہے ہیں، اکیڈمی عائشہ چلا رہے ہیں۔ اسکول سے بچہ نکل رہا تھا، ایک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ تو اس اسکول کے بچے نے کہا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، جلسے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے کرسی سے ایک بچے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، بچہ کھڑا ہو گیا جلسے میں۔ اس عالم نے پوچھا کیا کچھ جانتے ہو، کیا کچھ علم تمہارے پاس ہے؟ اس بچے نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ 4 باتوں کا مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کہا کہ کیا جانتے ہو؟ کہا میرے پاس سر کا علم ہے، میرے پاس دل کا علم ہے، میرے پاس زبان کا علم ہے، میرے پاس کان کا علم ہے۔ اب وہ کرسی پر جو عالم تھے جنہوں نے سوال کیا اس بچے سے، ان کا سر چکرا گیا، یہ کیا کہنا چاہ رہا؟ بچے سے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر کے اسٹیج پر آ جاؤ، بتاؤ کہ تم 4 باتوں کو جانتے ہو، زبان کا علم تمہارے پاس، کان کا علم تمہارے پاس، سر کا علم تمہارے پاس، دل کا علم تمہارے پاس، کیا مطلب ہوا؟ میں وہی نہیں سمجھا، سمجھاؤ۔ اس بچے نے کہا حضور میرے پاس سر کا علم ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے کہا کہ دل کا علم میرے پاس ہے کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور خدا کے علاوہ اس دل میں بس نہیں سکتا۔ زبان کا علم میرے پاس کہ قرآن پڑھنا ہے،
کان کا علم ہمارے پاس کہ اس کان سے قرآن کو سننا ہے. سبحان اللہ. میں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا اللہ سب کو عطا فرمائے. تیسرے نمونے کو سنیے گا. یہ دیکھیے بوتل ہے, اس میں پانی ہے. اس بوتل کا سائز آپ دیکھیے, 1 لیٹر اس میں پانی ہے. بچہ اسکول سے نکلا, ابلیس راستے پر کھڑا تھا, اس نے اس بچے کو پکڑا اور بوتل دکھا کر کے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ, یہ زمین اور یہ آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے؟ عائشہ اکیڈمی کا بچہ ہے, مکتب ابو ہریرہ کا بچہ ہے. مکتب ابو ہریرہ کو سامنے رکھیے, عائشہ اکیڈمی کو سامنے رکھیے. مکتب کے بچے سے ابلیس کا سوال ہے, آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے, زمین اس بوتل میں آ سکتی ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے, اللہ سب کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے. اس بچے نے کہا کہ ارے یہ تو بوتل ہے, بہت بڑی چیز ہے, میں عاجز ہوں, خدا قادر ہے, وہ اگر چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر زمین کو پھنسا دے, آسمان کو پھنسا دے. ابلیس نے کہا سبحان اللہ, تمہارا ایمان سلامت ہے مکتب کی برکت سے, مدرسے کی برکت سے. اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہماری, پالے انہیں ہنر سے, پوسے انہیں جگر سے. اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے, اسے سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے. اولاد کی امانت. بالکل صحیح جا رہا ہے, ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے. عقل مند اسکول میں جائے گا, بے وقوف مدرسے میں جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ, 2-4 آدمی. خیر ماشاءاللہ, اسی طرح آپ ساتھ دیتے رہیے. آپ بھی کنیا کے ماموں, دولہا کے ماموں, ایک ساتھ. چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے 1/3 پیغام نکل گیا, مجھے بھی پتا نہیں چلا, آپ کو بھی پتا نہیں چلا. آپ ہم کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں, مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے, لیکن میں بھی چلاک آدمی ہوں, دم کر کے بیٹھا ہوں. آپ لگائیے, ہم اتارتے رہتے ہیں. چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اتنی دور چل کر کے میں رات میں کہاں تھا جانتے ہیں؟ سنت کبیر نگر میں. آپ کے جلسے کے لیے میں رات میں ہی سفر کیا ہوں, اور رات میں سفر کیا, رات میں پہنچا, اور آپ کی محبت مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچا دیا. کوئی رکاوٹ نہیں, خیریت کے ساتھ میں آ گیا, خیریت کے ساتھ آپ کو سننے کے لیے اللہ نے توفیق دے دی. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. اتنی دور سے چل کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا, میں آپ کو کچھ دینے کے لیے جا رہا ہوں, اور اس میں میرا کم فائدہ ہے, آپ کا زیادہ فائدہ ہے. آپ 3 منٹ کے پیغام کی حفاظت کر لیجئے. میں ضمانت دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پنکھا کے لے کے پنکھا, اور پنکھا چھوڑ دو, جلسہ ختم ہو رہا ہے. یہ پسینہ بہتا ہی رہے گا, یہ پسینہ بہتا ہی رہے گا, یہ جتنا بہے گا اتنا ثواب ملے گا. آپ لوگ سن کر کے دکھا دو, میری مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے گا. آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے, ہاتھی پاس ہو گیا, صرف دم پھنسی بھی ہے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا, وہ بھی پاس ہو جائے. دھیان سے سنیے گا, جو پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے. آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا, گارنٹی. مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام حلال کمانا. اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں. اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے, تھوڑا خرچ کرنا ہے, دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے. 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے, حساب سے خرچ کر کے دکھائیے, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا. آپ جب پلیٹ سے لقمہ اٹھاتے ہیں, کتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے, اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا, اور اس کو منہ میں لیتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں.
ایک لقمہ ہوا، اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا، پھر آپ نے دوسرا لقمہ اٹھایا، حلق کے نیچے اتارا، وہ اتر گیا، آپ کی بھوک نہیں مٹی۔ جانتے ہیں یہ 2 لقمہ آپ نے اٹھایا حرام ہے، باقی سب حلال ہے، صرف 2 ہی لقمہ حرام ہے۔ آپ نے ایک بار اٹھایا حلق کے نیچے اتارا، دوسری بار اٹھایا حلق کے نیچے اتارا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر گیا، 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں۔ جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو پیٹ اور گودام کو بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ دور پیسے کا نہیں ہے، روپیہ کا دور چل رہا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے پیسہ چلتا تھا، 10 پیسہ 20 پیسہ چلتا تھا، اب پیسے کا دور نہیں ہے۔ 2 پیسہ آپ نے کسی کا مارا ہے، 2 پیسہ، 2 روپیہ بھی نہیں، صرف 2 پیسہ کسی کا مار لیا، حرام ہو گیا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی۔ ایک چیز غور کیجئے گا جب گھر میں جائیے گا، خیر ماشاءاللہ آواز مائک کا کام کر رہا ہے اور روشنی میں دقت آ رہی ہے، لیکن آپ ہماری طرف دھیان رکھیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک حرام کمانے سے آپ کو 3 نقصان ہوں گے۔ جب آپ جلسہ سن کر کے گھر جائیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، جب گھر سے آپ باہر نکلیں گے آپ کو چین نہیں ملے گا، سمجھ جائیے کہ گھر میں حرام آ رہا ہے۔ پیسہ کما رہے نظر نہیں آ رہا ہے، ایک راستے سے آ رہا 10 راستے سے جا رہا، سمجھ جائیے حرام آ رہا۔ اور اگر اس حال میں مر گئے تو حرام اگر پیٹ میں رہا تو جہنم میں جانا تو واجب ہو جائے گا، جنت حرام ہو جائے گا۔